انگریزی زبان سے میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ میرا اس سے تعلق کیسے بنا اور محبت کیسے ہوئی۔ پی ایچ ڈی انگلش ہونا اور پھر اس کی زباندانی کے حوالے سے تو میں کبھی کبھی خود سوچتا ہوں اللہ کے معجزے نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ میں ایک بہت ہی عام سے اسکول میں پڑھتا تھا، ٹاٹ پر بیٹھنا، اور یہ شاید آج کے دور میں کسی کو عجیب لگے لیکن اس وقت یہی سب سے بڑی غنیمت ہوتی تھی۔ جب مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میرے اندر ایک بہرحال جذبہ ہو کہ مجھے بھی ایسی بولنی ہے۔ Well, what I understand is that if you want to speak good English, try to speak English. And if you want to write good English, start writing English. آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ایکوائر کرنی ہوتی ہے لینگویج۔ تو ماحول کریٹ کیجئے، جب ماحول نہ مل رہا تو خود جد و جہد کیجئے۔ اینڈ آئی تھنک مچ ڈپینڈس آن دا ٹیچرس۔ ٹیچرس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ ہی اور شی از دا پرسن ہو کین کریٹ انوائرمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ گزشتہ کئی برسوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں۔ یہ چیئرپرسن ہیں انگلش لنگوسٹک کے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح نالج اور سکلز دونوں ہی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اہم ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر ندیم صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی انگلش لنگوسٹک میں۔ سر، یہ انگلش لینگویج میں آپ کا انٹرسٹ کب ڈیولپ ہوا اور کب آپ نے سوچا کہ میں اس میں کیریئر کو پرسو کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے کہ آپ نے مجھ جیسے کام سے انسان کو یہاں مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا، قاسم علی شاہ صاحب کا، ان کی فاؤنڈیشن کا شکریہ۔ آنر سر۔ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں، اور میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، کریئر میکنگ جو کریئر چوائس ہے، آج تو خیر بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں ڈائمینشنز ہیں، بہت سارے پروفیشنز ہیں، سب پروفیشنز ہیں، لیکن شاید میں جس ایج گروپ کا ہوں اس وقت اتنے زیادہ چوائسز نہیں ہوتی تھیں۔ انگریزی زبان سے میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ میرا اس سے تعلق کیسے بنا اور محبت کیسے ہوئی۔ میں ایک بہت ہی عام سے اسکول میں پڑھتا تھا، بہت ہی عام سے اسکول میں پڑھتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج شاید وہ فیسیلیٹی ہے، لیکن آپ ٹاٹ پر بیٹھنا، اور یہ کسی کو شاید آج کے دور میں کسی کو عجیب لگے لیکن اس وقت یہی سب سے بڑی غنیمت ہوتی تھی، وگرنہ بچے تھے وہ اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی چادر کا ٹکڑا یا کوئی بوری کا ٹکڑا وہ لے جاتے تھے، اور شاپرز اس وقت نہیں ہوتے تھے۔ تو انگریزی زبان سے میرا اپنا تعلق اچانک ہو جانا اور مجھے پی ایچ ڈی انگلش ہونا اور پھر اس کی زباندانی کے حوالے سے تو میں کبھی کبھی خود سوچتا ہوں اللہ کے معجزے نظر آتے ہی رہتے ہیں۔ تو لیکن ایک چیز تھی کہ مجھے انگریزی زبان یا کسی بھی زبان میں، مجھے زبانیں سیکھنے کا شوق بھی ہے، اور میری خواہش ہوتی میں کسی زبان سے کے بولنے والے سے جب میرا کوئی رابطہ ہو تو میں اس سے کچھ الفاظ سیکھ لوں۔ اس زبان سے میں اس لحاظ سے اسے دیکھتا ہوں، محبت ایسے شاید ہو گئی کہ مجھ سے کوئی چیز رٹی نہیں جاتی تھی، کریمنگ نہیں ہوتی تھی۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ جب انگریزی زبان اس وقت جو ہے چھٹی جماعت سے رائج تھی، اور آج کل تو گریڈ 1 سے، بلکہ تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ گھر میں بھی بڑی انگریزی زبان بولی جاتی۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے کچھ میرے ساتھ مہربانی اور عطا کی کہ مجھے اس زبان سے محبت ہوگی، وگرنہ کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ کوئی مشن تھا کہ جی میں نے مشن کے طور پر کیا۔ لیکن جب میں بڑا ہوا اور جو مجھے اس زبان کے بارے میں احساس زیادہ ہوا، جب مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میرے اندر ایک بہرحال جذبہ ہو کہ مجھے بھی ایسی بولنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے بھی ایسی سیکھنی ہے۔ اور جب میں اور بڑا ہوا تو
بچپن میں میری والدہ صاحبہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں, MBBS کروں. تو میں کچھ زیادہ ہی لائق تھا, تو میں ادھر تو جا نہیں سکا. لیکن جب میں اپنی جوانی میں پہنچ چکا تو میں جب نوکری میں آ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اپنی ماں کے لیے میں ڈاکٹر ضرور بنوں گا. ٹھیک ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں یہ میں آج شاید کسی اور قریبی دوست سے شیئر کیا ہو اور اپنے گھر والوں سے کہ مجھے اپنی یہ جو پیشن ہے یہ اپنی ماں کی طرف سے تھا کہ میں نے اس کو ڈاکٹر بن کے دکھانا ہے. اور اس وقت اتنے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں PhD یہ پچھلی جو ایک دہائی میں یا اس سے کچھ وقت عرصہ پہلے سے یہ اتنی اویلیبلٹی ہوئی ہے وغیرہ. تو وٹ آئی انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کہ قدرت کی مجھ پر ایک عطا تھی, تو مجھے اس سے محبت ہو گئی. پھر مجھے شوق تھا کہ دوسرے کلچرز کو سمجھنے کا, اور اسپیشلی ہماری تاریخ بھی ہے کہ انگلش کلچر ہے یا امریکن کلچر ہے یا ویسٹرن کلچر ہے, اسپیشلی انگلش اینڈ امریکن. تو ایک مجھے کلچر اور اس زبان سے مجھے کلچر سمجھنے کا بہت مجھے فائدہ ہوا. سر, جو لوگ اپنی اسپوکن انگلش اور رائٹنگ سکلز, انگلش رائٹنگ سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, انہیں آپ کیا گائیڈ لائنس دیں گے؟ Well, what I understand is that if you want to speak good English, try to speak English. Okay. And if you want to write good English, start writing English. Okay. Now, thinking about English or any other language in isolation and not practicing it, it's not possible. Okay. میں نے انگریزی زبان میں بات کی, ویسے ہی ہے کہ آپ ایک انگریز بچے کو پاکستانی کلچر میں اردو اور پنجابی میں کے ماحول میں رکھ دیں اور 5 سال بعد اور 7 سال بعد 10 سال بعد اس سے امید کرے وہ انگریزی بولے, وہ نہیں بولے گا. آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے, ایکوائر کرنی ہوتی ہے لینگویج. تو ماحول کریٹ کیجئے, جب ماحول نہ مل رہا ہو تو پھر خود جد و جہد کیجئے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, اور آپ یقین جانیے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فیئر آج کل کے نوجوان اور بچوں کے پاس تو بہت سارے ذرائع ہیں. بالکل ایسا. آپ گھر بیٹھے اپنی آواز کو ریکارڈ کیجئے, خود سنیے, یوٹیوب ہے اور بہت ساری سائٹس ہیں, دیکھیے لوگ کیسے بولتے ہیں, آپ ان کو امیٹیٹ کیجئے, ڈسکشن جنریٹ کیجئے, خود کلامی کیجئے, اور اللہ کرے گا آپ انشاءاللہ بولنا شروع کر دیں گے. اٹس ناٹ بگ ایشو. اور اگر اس سے فارمل طریقہ ہے تو میں کہوں گا کہ اسکول, کالج اور یونیورسٹیز میں انوائرمنٹ کو تبدیل کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو چینج دی انوائرمنٹ. دا اسٹوڈنٹس مسٹ ٹاک ٹو ایچ ادر, ٹو ون انادر ود دیئر پیئرس ان انگلش. اینڈ آئی تھنک مچ ڈپینڈس آن دا ٹیچرس. ٹیچر کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہی اور شی از دا پرسن ہو کین کریٹ انوائرمنٹ. سر, آپ پچھلے کئی سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ. دیکھیے, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پرابلمس کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوتا. میرا ممکن ہے میرے نقاد ہیں مجھ سے وہ ڈس ایگری کریں اور ان کا حق ہے. پرابلمس ہیں بھی اور نہیں بھی. دیکھیے, جہاں جہاں انسانی زندگی ہوتی ہے نا وہاں مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر میں آپ کو سے پوچھوں کہ آپ کو میں ایک نوالا توڑ کے آپ کا من چاہا کھانا ہو اور میں دے دوں, تو جب تک آپ چبائیں گے نہیں تو آپ کے حلق سے تو نہیں گزرے گا نا. بالکل. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا پھر. دیکھیے, ہم مسائل کی بات کرتے ہیں. میں تو شاید جو زندگی مجھے ملی, میں تو اس وقت مسئلہ لگتا تھا اور بعد میں میرا یقین بڑھتا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, اور یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے. اگر آپ جنرلی بات کریں تو دیکھیے, پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 25 کروڑ ہے, واللہ عالم. لیکن جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو وی ہیو گاٹ 22 کروڑ پیپل. دیکھیے, پھر وہ بوجھ ہوتا ہے اسکولوں پر بھی, کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی. اب جب یہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ تو ہوا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں, نہیں, ایسا نہیں. اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں ٹیکنیکس چینج کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, ہمیں کوالٹی ٹیچنگ کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے.
ہم نے کیا سوچ لیا کہ سلیبس کو ختم کر دینا یہ کوالٹی ٹیچنگ ہے، اور اسٹوڈنٹ نے کیا سمجھ لیا کہ جناب میرا A گریڈ آ گیا 3.567 میرا CGP آ گیا تو میں نے جناب بہت بڑا کچھ چیز فتح کر لی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہم کھو بھی جاتے ہیں. سلیبس کو کمپلیٹ کرنا ایک ذمہ داری ہے استاد کی اور شاگرد کی بھی، لیکن مسائل اگر دیکھے جائیں نا تو میں تو پریزنٹ گورنمنٹ کی ایک چیز تو مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ کم از کم انہوں نے یونیفارم سلیبس کی طرف دھیان دیا. اب دیکھیے ایک ہی بات ہے، اس کو کہنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اب اگر ایک یونیفارم یعنی کہ ہمارا سلیبس ایک آ گیا تو اب کیا آ جائے گا، اب آپ کی میتھڈالوجیز آ جائیں گی. ٹھیک ہے. آپ کی ٹیچنگ ٹیکنیکس آ جائے گی. یعنی کہ جو اچھا استاد، جو اچھا سکول، جو اچھا کالج، یونیورسٹی جس کے اساتذہ کی اسٹریٹجیز اچھی ہوں گی اس کے اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی جو ہیں وہ اچھا پرفارم کریں گے. اب دیکھیے کوشش ہماری یہ کرنی، مسائل تو بہت ہیں انفراسٹرکچر میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو کرونا کے ڈیز آئے ہیں اس میں ہم نے لرن بھی تو بہت کچھ کیا ایسے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب لرننگ اگر میری ڈیمونسٹریٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ حکومت ہو یا ڈاکٹرز ہوں یا اساتذہ ہوں یا میڈیا ہو یا دوسرے ہمارے جو تمام لوگ ہوں، اہل علم جو ہیں، اہل دانش ہیں یا اہل فکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ SOPs ہیں، ہاں جی ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن جب میں ہی بازار میں جاتا ہوں اور میں SOPs نہیں اس پر عمل کر رہا تو اس کا مطلب ہوا کہ میرے کہنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے that what I say I have to mean it and I have to demonstrate it. وہی تعلیم جو آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں. اگر آپ نے 16 سال یا 18 سال تعلیم حاصل کی ہے اور آپ ٹریفک سگنل توڑ رہے ہیں تو خواہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کوئی ریلیجس اسکالر ہیں، بزنس مین ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، بیوروکریٹ ہیں، آپ نے تعلیم صرف لی ہے، اس کا عمل نہیں آپ نے کی. عمل. سر یہ آنے والے وقت میں ہم کس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ٹیچرس کو اس طرف موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لرننگ کی طرف آئیں، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں؟ اس پہ آپ کوئی بات کریں، کوئی ناظرین کے ساتھ مشورہ دیں انہیں. دیکھیے طلباء سے تو میری ریکویسٹ ہے اور میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. تعلیمی نظام جو ہماری ایڈلٹ لرننگ ہے، میں یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری امید تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، دیکھیں نا ملینز بچے جو ہیں، ملینز آف ملینز ہمارے یا تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف بچے اسکولوں سے باہر ہیں. نمبر 1 تو ہمیں سوچنا ان بچوں کے بارے میں. 2 اسکول میں داخل ہونے کے بعد شاید ہی میں نے کوئی ایسا ماں باپ دیکھا ہو جن سے میرا رابطہ ہو، غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہوں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کرے ساڑھے بچے پڑھ جائیں. تو طے ہوا کالج یونیورسٹی آئے گا. اب کالج یونیورسٹی جانے کا مطلب 2 چیزیں ہوتی ہیں. 1 is knowledge, the other is the skill. ٹھیک. کیا جو اس گریڈ کا نالج ہے یا اس سے بڑھ کر کیا اس بچے بچی میں ہے، اس گریجویٹ میں ہے، اور کیا ریکوائرڈ سکلز ہیں. یاد رکھیے معاشرے سکلز پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو آپ نے اور ہم نے بڑے عجیب نام دے دیے تھے، اس کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ وجہ کیا تھی. اے کمارے جی، اے موچیے جی، نو سر نو. He or she is contributing a lot to the development of the society. ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ اس کا نام کچھ بھی رکھتے ہیں. دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کا بچہ اور بچی، آپ کا گریجویٹ تب ایکسیپٹ ہوگا that he or she has got the skill. جیسے کہ انگریزی زبان آپ نے اس کو سر پر چڑھا لیا، یہ تو ایک سکل ہے. اسی طرح اردو زبان ہے، چائنیز لینگویج ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، رشین ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ عربی زبان میں ہمارے بچوں کی سکل ہونی چاہیے. دور اندیشی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ روزگار کیسے، آپ روزگار کے لیے ہے نا. بالکل ایسے ہی. میں اگر جاب کر رہا ہوں تو میرا پرائمری مقصد تو کچھ اور ہو سکتا ہے، سیکنڈری مقصد، لیکن کہیں مقاصد میں ایک تو ہوگا نا کہ میرا روزگار بھی ہے.
تو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو زبان جو ہے آپ کی اسکل، اسی طرح آپ اسکل ڈیولپمنٹ کو بہت سے پروگرام ہیں. اچھا حیرت کی بات، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ان کے گھر کی لائٹ خراب ہو جاتی ہے، سوئچ خراب ہو جاتی ہے، تو کس کو بلواتے ہیں؟ وہ ایک اسکلڈ مین کو یا وومن جو بھی ہے جو کام کر رہے ہیں، وہ ایک اسکلڈ ورکر کو بلاتے ہیں. اتنی بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جو بھی یونیورسٹی کی تعلیم ہو وہ بغیر اسکل کے نہ ہو. could it be maybe it's English language, it's literature. دیکھیں نا، ایک لٹریچر پڑھتا لو، اسے فلم میکنگ کا پتہ ہونا چاہیے، اسے میڈیا کا پتہ ہونا چاہیے. آج دیکھیں کیا ہے الیکٹرانک اور آپ کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کہاں چلا گیا؟ بالکل. کیا ایک اسٹوڈنٹ نے صرف ٹیچر ہی بننا ہے؟ کیا سی ایس ایس ہی کرنا ہے اس نے؟ اس کے علاوہ اور زندگی نہیں ہے؟ ایک آنکھ تو کھولیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیے گا ورائٹی کیسی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اب رمضان آ رہا ہے تو کوئی ایسے بھی ہوں گے نمک سے روزہ کھول کے اور ایک چپاتی روٹی کھا کے شکر کر رہے ہیں، کچھ 10 ڈشوں بنی. تو یہ ورائٹی ہے. سو واٹ آئی ریکمینڈ فار مائی کمنگ جنریشن از پلیز یو مسٹ ہیو سم سارٹ آف اسکل. اسکل کے بغیر کام نہیں چلے گا، اسکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہر شعبے میں ہے وہ. سر آپ نے اپنی جاب کے دوران کس طرح سے ان چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں، اسکلس کی طرف آ جائیں؟ آپ نے کیا میئرز لیے؟ دیکھیں میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے اسٹرینگتھس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ویکنیسز کا، جسے آپ سوٹ انالیسس کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میری اسٹرینگتھس اگر دیکھی جائیں تو آئی ایم ویری انٹریکٹیو. ٹھیک ہے. میرا وہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ استاد بولتا رہے اور اسٹوڈنٹ سنتے رہیں، یہ تو ہے نہیں. تو ریسرچ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ 15 منٹ کے بعد آپ کی ریٹیننگ پار، یہ جو آپ لسن کر رہے ہیں وہ آپ کنٹینیو کریں گے. یو اسٹارٹ گیٹنگ بورڈ. ون تھنگ از دیٹ میں نے جو اسٹوڈنٹس کو کوشش کرتا ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میرے خیال میں ریکارڈنگز سن سکتے ہیں، آن لائن آج کل ہو رہی ہیں. اگر میں فار ایگزامپل میرے پاس 1 گھنٹہ ہے بولنے کے لیے یا مجھے دیا گیا ہے فرض کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کم از کم 30 سے 35 منٹ جو ہیں میرے اسٹوڈنٹ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اب آپ کے پاس 25 30 35 کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 4-5 اسٹوڈنٹس بول رہے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ بھی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے 5 سے 7 اور 8 اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں تو دیٹ مینز آل رائٹ، یو آر آن دا رائٹ ٹریک. ٹھیک ہے. 2 وے کمیونیکیشن. یہ کمیونیکیشن، یہ دیکھیں نا، جب تک ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم کولیبوریٹو ایفرٹس نہیں کریں گے، ٹیچنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اٹ از لرننگ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا میں تو ٹیچنگ کر کے چلا جاؤں، گھنٹہ 1.5 بول کے چلا جاؤں، کہیں جی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں، یا فلاں صاحب بہت اچھا یہ بایولوجی پڑھاتے ہیں یا کیمسٹری پڑھاتے ہیں یا زوالوجی پڑھاتے ہیں. لیکن وہی بات اگر اسٹوڈنٹ کو اگر یہ بتاؤ تم کیا پڑھا بھائی، تو وہ ہی اور شی از مم سائلنٹ. ٹھیک ہے. زبان کوئی بھی ہو، could be انگلش، اردو، پنجابی، واٹ ایور دا لینگویج یو آر کمفرٹیبل، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن انٹریکشن، جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی چیز آتی ہے تو میں ڈیمونسٹریٹ کروں گا نا. بالکل. تو میں تو اس چیز کے چاہتا ہوں، آئی ڈیمونسٹریٹ، آئی پریکٹس دا تھنگس، آئی ایم ویری انٹریکٹیو. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کا کام ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ قاسم شاہ صاحب کی بات کریں جی. کب بھی کوئی نجی بات ہوتی یا نجی محفل میں بات ہوتی تو میں کہتا جی کوئی اچھا بندہ کام کر رہا ہے تو ان کرن دیو. ایک فقیر آدمی ہیں، فقیر باپ کے بیٹے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کوٹ پتلون پہنیں، اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو کہتے ہیں جی بابو صاحب ایسا نہیں ہوتا. درد رکھنے والے انسان ہیں. شاید انہوں نے اندر کی روح کی تکلیفیں بہت دیکھی ہوئی ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیں. ان کے لیے میری صرف دعائیں ہیں. جس گھر سے ہیں اس گھرانہ کا نسبت بہت بڑے گھرانے سے ہے، اور یاد رکھیے درد بیچنے والے بہت کم ہوتے ہیں. لوگ درد بیچنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آج درد بانٹنے والوں کی ضرورت ہے. اچھا انسان ہے،
اچھے کام پر لگا ہوا ہے انہیں کر دینا چاہیے اور ان کے لیے بہت دعائیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مبشر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ماشاءاللہ آپ نے بہت جذباتی انداز میں ان کے بارے میں ذکر کیا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ انگلش لینگویج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, انگلش لنگوسٹک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.